السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ آج ہمارا یہ 7واں کلاس ہے علم النحو کا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے، یعنی اسم کی تعریف اور اس کی اقسام یہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور ساتھ ساتھ فعل کی تعریف اور اس کی اقسام اور حرف کی۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسم اور فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں، کہ جب ہم اجرا کریں گے تو اجرا میں ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسم کے علامات کو پہچان لیں کہ جب ہم اجرا کریں گے تو اس وقت اگر کوئی اسم ہمارے سامنے آئے تو اس کی کچھ علامات نشانات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، یا اگر کوئی فعل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ فعل ہے، یا اگر کوئی حرف ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ حرف ہے، تاکہ اس کے لحاظ سے ہم ترجمہ کر لیں۔ پھر تو سب سے پہلے ہم اسم کے علامات کو پہچانیں گے، اس کے بعد فعل کے علامات اور اس کے بعد حرف کے علاماتی اسم کے علامات۔ پہلے علامت اسم کا وہ یہ ہے کہ الف لام ہو اسم پر، اور دوسرا علامہ حرف جر، الف لام اور حرف جر، الف لام اور حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے کہ الحمد بزید۔ الحمد دیکھیے یہ اسم ہے، کیوں اسم ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام ہے، ٹھیک ہے، الف لام جو ال ہے نا، یہ جس لفظ پر بھی ال آئے تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بزیدن یہ جر کی مثال ہے کہ با حرف جر ہے، تو زید پر با آیا ہے تو اس وجہ سے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو علامے ہم نے پہچان لیے اسم کے، کہ یا تو اس پر الف لام ہو یا حرف جر ہو۔ نمبر 3 تنوین، اسم کی اس کے آخر میں یعنی تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے کہ زیدن کے آخر میں دو پیش ہے، یہ دو پیش ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر کہیں پہ دو زبر ہو تو بھی وہ اسم ہوگا، دو زیر ہو تو بھی وہ اسم ہوگا۔ تنوین کہا جاتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو، ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو ہم اس سے یہ پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر مسند الیہ ہو، مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ مسند الیہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک لفظ کی طرف ایک چیز کی نسبت ہوئی ہو ایک جملے میں، تو اس کو ہم اس سے یہ پہچانیں گے کہ یہ جملہ یا یہ اسم ہے، یہ لفظ اسم ہے۔ جیسے کہ زید قائم، تو زید کی طرف قیام کی نسبت ہے، زید کھڑا ہے تو زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر زید یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم ہے، جب مسند الیہ ہے تو اسم ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پہلے کہ اسم مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ 5 نمبر پر مضاف ہو، جیسے کہ غلام و زیدن، تو غلام کی اضافت زید کی طرف ہوئی ہے، زید کا غلام، تو اس وجہ سے غلام یہاں پر اسم ہے۔ اور 6 نمبر پر مصغر ہو، مصغر تصغیر سے ہے، یعنی اس کی تصغیر ایک اسم کی تصغیر آئی ہو، جیسے کہ قریش ہے، قریش یہ تصغیر ہے قرش کی، ایک قبیلہ ہے لیکن یہ قرش کی تصغیر ہے۔ اور رجیل یہ رجل کی تصغیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب ایک مصغر ہمارے سامنے آئے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 7 منصوب ہو، منصوب جیسے کہ بعدادی ہندی، یعنی اس کی نسبت کی گئی ہو ایک چیز کی طرف، بعداد دیکھیں، بعدادی یا ہندی، بعدادی جیسے کہ ہم ایک آدمی کی نسبت کرتے ہیں بعداد کی طرف، خالد بعدادی، جیسے ہم کہتے ہیں خالد بعدادی، زید بعدادی، تو بعدادی یہ اس شخص کی نسبت کی گئی ہے بعداد کی طرف۔ یا ہندی ہم کہتے ہیں ابو بکر ہندی، تو
ابو بکر کی نسبت ہم کرتے ہیں ہند کی طرف، تو اس وجہ سے جب ایک لفظ میں نسبت ہوئی ہو تو اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ نمبر 8 تثنیہ ہو، تثنیہ جیسے رجلان، یہ تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے کہ یہ تثنیہ ہے، کیونکہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اور 9ویں نمبر پر جمع ہو، جیسے رجال یہ رجل کی جمع ہے، اور رجلان یہ رجل کا تثنیہ ہے۔ تو تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، کیونکہ اس فعل کی تثنیہ اور جمع نہیں آ سکتی، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 10ویں نمبر پر موصوف ہو، جیسے رجل کریم، موصوف رجل یہ موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے۔ تو اگر ایک اسم ہو جو کہ موصوف بن رہا ہو اور اس کے لیے صفت ذکر ہو تو اسے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اچھا، 11ویں نمبر پر تاء متحرکہ اس سے ملی ہو، آخر میں تاء متحرکہ ہو، جیسے کہ یہ تا ہے، ضاربۃ، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اچھا، فائدہ واضح ہو کہ فعل کا تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ اوپر ہم نے کہا نا کہ وہ تثنیہ ہو یا جمع، تثنیہ اور جمع یہ اسم کی علامات میں سے ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں بتاتا ہوں کہ فعل تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، جیسے کہ ضربا، ضربا، ضربو، تو یہ دیکھیں، اور فعل کی جو تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہے، وہ اصل میں اس کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جس کو فاعل کہا جاتا ہے، اس ضمیر کی وجہ سے وہ تثنیہ اور جمع کہلائے جاتے ہیں، جیسے کہ فعلا یا فعلان، یہ ان دو مردوں نے کیا، وہ دو مرد کرتے ہیں، فعلا ان دو مردوں نے کیا، یا فعلان وہ دو مرد کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ تو تثنیہ کی مثال ہے، جمع کی مثال جس کے فعلو ان سب مردوں نے کیا، یا فعلونا وہ سب مرد کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہے، تو کرنے والوں کے اعتبار سے یہ فعلا یا فعلان اور فعلو یا فعلونا ہے، نہ کہ فعل تو ایک ہی ہو، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ دو کام کیے یا سب کام کیے، کام تو ایک ہی ہوا ہے نا، کام دو نہیں ہوئے لیکن دو آدمیوں نے ایک کام کیا، یا سب مردوں نے سب آدمیوں نے ایک کام کیا، کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو یا سب مرد ہیں۔ خوب ذہن نشین کر لے، یہ ذہن میں رکھے کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا، اور فعل میں جو تثنیہ اور جمع آتے ہیں وہ فاعل کے لحاظ سے ہے، کام کرنے والے کے لحاظ سے کام وہی ایک ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تثنیہ اور جمع یہ اسم کے علامات میں سے ہے، فعل کے علامات میں سے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں علامات فعل کی علامات پڑھیں گے۔ اب پہلی علامت فعل کا یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربا، بے شک اس نے مارا، تو یہ قد یہ فعل کے علامات میں سے ہے، اسم پر کبھی بھی قد نہیں آئے گا۔ دوسری علامت ہے سین شروع میں ہو، جیسے کہ سیضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ، قریب ہے کہ مارے گا وہ، تو یہاں پر یہ جو سیضرب ہے نا، یہ بھی فعل ہے کیونکہ سین اس کی شروع میں آیا ہے، سین یہ اسم پر نہیں آ سکتا۔ اور چوتھی نمبر پر حرف جزم داخل ہو، حرف جزم، حروف جب ہم پڑھیں گے وہاں پر حروف جازمہ آتے ہیں، کچھ حروف ہے کہ جو کہ فعل کو جزم دیتا ہے آخر میں، یعنی سکون لے آتا ہے، جیسے کہ یضرب، لم یضرب، ٹھیک ہے، تو یہ حروف جازمہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اگر ایک لفظ پر، ایک کلمے پر حروف جازمہ داخل ہو تو اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ فعل ہے۔ ضمیر متصل ہو، ضمیر متصل، ضمائر جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ضمیر متصل کیا ہوتا ہے، یعنی فعل کے آخر میں ضمیر ہو، جیسے کہ ضربتو، تو یہ ضمیر ہے، تو اس وجہ سے ضمیر کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ اسم کے آخر میں ضمیر نہیں آتا۔ آخر میں تے ساکن ہو، آخر میں
تا ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر ضربت ہے، تا ہے ساکن ہے، تو ضربت، اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ہے، اسم کے آخر میں تے ساکن نہیں آ سکتا۔ 7ویں نمبر پر امر ہو، جیسے اضرب، امر کا صیغہ ہے، ایک کام کی کرنے کا حکم ہے، اضرب مارو، یا نہیں ہو جیسے کہ لا تضرب نہ مارو، تو فعل میں یہ ہوتا ہے امر یا نہیں، یہ ایک کام میں ہوتا ہے، اسم میں امر اور نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو ہو گیا 8 علامات فعل کی 8 علامیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں حرف کی طرف، علامات حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم فعل کی علامت نہ پائی جائے۔ آسان بات کہ اسم اور فعل کی علامت اگر نہ ہو تو وہ حرف ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، یعنی اصل میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ حرف ایک ربط کا فائدہ دیتا ہے اسم اور فعل کی درمیان، یا دو اسموں کے درمیان، یا دو فعلوں کے درمیان، اور یہ رابطہ کبھی تو اسم میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، تو فی یہ حرف ہے، زید اور دار کے درمیان اس نے ربط کا کام کیا کہ زید گھر میں ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل میں، اسم اور فعل میں جیسے کہ کتبت بالقلم، یہاں پر با یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اس نے کتبت اور قلم کے درمیان ربط کا کام کیا ہے، یا دو فعلوں کے درمیان میں، جیسے کہ ارید ان اصلی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو ارید ایک فعل ہے، اصلی دوسرا فعل ہے، اور ان درمیان میں یہ حرف ہے، تو اس نے ربط کا کام کیا ہے ارید اور اصلی کے درمیان میں۔ تو یہ ہو گئے حرف کی علامات، کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی اسم یا فعل کی علامت نہ ہو، اور اسم کی علامات ہم نے پڑھ لی، اور فعل کی علامت یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے، یاد کر لے یہ کہ جو اسم کی علامات ہے یا فعل کی علامات ہے یہ بعد میں ہمیں کام آئیں گے، جب ہم اجرا کریں گے قرآن میں تو ہمیں پتہ چلے گا وہاں پر کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو جب ہم یہ جان لیں کہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے، تو اسی کے لحاظ سے پھر ہم ترجمہ کریں گے، کیونکہ اسم کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، فعل کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ترجمہ کرتے وقت پھر ہمیں آسانی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لے، شیئر کر لے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لے، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔